لیکن جو سب سے زیادہ ضرورت اس لیے تھی کہ ایک وہاں اینٹی مرجر ایک طبقہ تھا، تو ان کے لیے بھی اگر آپ مرجر کے اندر وہاں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں تو اس لیے وہ مرجر جو اینٹی مرجر گروپ ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اس کے خلاف کیمپین کرنا. اور کیونکہ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقے میں یا مرج ڈسٹرکٹس میں ہوا تھا، اس لیے بھی پیسہ خرچ کرنا بڑا ضروری تھا. لیکن جب پیسے وہاں سے بھی نہیں دیے اور جو پختونخوا حکومت جس نے اپنے فنڈز دینے تھے انہوں نے تو اپنے فنڈز دے دیے، لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ جب گورنمنٹ یہ بیرونی سازش کے تحت ہمیں گرایا گیا تو جب فیڈرل گورنمنٹ ان کی آئی نون لیگ کی، ان کو ایک تو انہوں نے فنڈز روک دیے اور دوسرا ان کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ جب وہ آئے ہیں باہر سے، وہ جو ٹی ٹی پی ادھر پش ہوگی، جب پاکستان آئے تو ان کی ری سیٹلمنٹ کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں خاص طور پہ پلان کیا کہ ایک تو ہم نے فاٹا کے اوپر ہم نے ایکسٹرا فنڈز دینے ہیں کیونکہ بڑا ضروری ہے، تباہی تو ابھی بھی اثرات ہیں تباہی کے، وار آن ٹیرر کے. لیکن دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں، اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں، وہاں کوئی قتل ہے، یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی، وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں، 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں، آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا. لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دینے کا. وہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو سوائے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے نہ انہوں نے معیشت کے اوپر توجہ دی. جو حالات اب آپ کے سامنے ہیں، ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں سیلاب کے نام پہ، کیونکہ معاشی طور پہ تو پاکستان کے آج وہ حالات ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے. وہ اکانومی جو شاید پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہو، 6% پہ ترقی کر رہی ہو، انڈسٹری گرو کر رہی ہو، زراعت میں لوگوں کسانوں کے اچھے حالات ہو، سروس انڈسٹری ترقی کر رہی ہو، ٹیکس کلیکشن اوپر ریکارڈ پہ جا رہی ہو. اس معیشت کو انہوں نے لا کے یہاں کھڑا کر دیا آج کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس ہے. اور دوسرا یہ جو دہشت گردی یہ جو بڑھنی شروع ہو گئی، یہ اس لیے ہوئی انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اس کے اوپر. اور سب سے زیادہ خطرہ پختونخوا کو ہے کہ وہاں اگر یہ سمجھ رہے ہیں ان کے جو وزیر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی پختونخوا گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، یہ غور سے سمجھ لیں کہ جب تک اس وقت یہ بارڈرز کا پہلے تو کنٹرول ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے، اور دوسرا پولیس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جس طرح کی وہ ویپنز ان کے پاس ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ابھی تک رینجرز ہیں کراچی کے اندر، اور کراچی میں دہشت گردی اس لیول کی نہیں جو کہ ٹریننگ ان کی ہے، ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہیں، ان کے پاس وہ جو امریکنز لیٹسٹ ویپنز چھوڑ کے گئے وہ ویپنز ہیں. تو یہ سمجھنا کہ پختونخوا کی پولیس ان کا مقابلہ کرے گی، یہ جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ پوری طرح اس کو توجہ نہ دے، مجھے خوف کیا ہے. اور میں ہر میٹنگ میں کہتا گیا ہوں میں نے جب ہماری میٹنگز ہوئی، جوائنٹ میٹنگ ہوئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، ادھر بھی میں ان کو کہا کہ اگر آپ اپنے جو صوبوں کے پیسے تھے، جو صوبوں نے اپنا 3% دینا تھا نیشنل فائنانس ایوارڈ سے، جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، میں نے ان کو تب کہا کہ اگر یہاں پھر سے پرابلم شروع ہو گیا ہماری مرج ڈسٹرکٹس میں یا قبائلی جو فارمر قبائلی علاقہ تھا، تو پاکستان برداشت نہیں کر سکے گا.
ہماری اکانومی نہیں سٹینڈ کر سکے گی اگر یہ دہشت گردی بڑھ گئی. اس کے اثرات سارے پاکستان پہ جائیں گے. میں تب ان کو کہتا رہا کہ اپنے پورے پیسے دو تاکہ ہم وہاں ڈیولپمنٹ کریں. جو وار آن ٹیرر سے تباہی ہوئی تھی مرج ڈسٹرکٹ سے, اس کو ٹھیک کریں. اور اس کا سب سے بڑا یہ جو آج سچویشن آ رہا ہے, اس کا سب سے بڑا جو کیجولٹی ہوگی, نقصان ہوگا, پختونخوا کی حکومت ہے. وہاں پختونخوا کے لوگ پہلے ہی ان کو پتا ہے وار آن ٹیرر میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. جب ہم آئے تھے 2013 میں تو 500 سے 600 پولیس والے شہید ہو چکے تھے. اور وہ پولیس والوں کا یہ سٹیج تھا تب کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے, وہ عوام کو نہیں بچا سکتے تھے. پولیس چوکیوں کے اندر ان کو اٹیک کر رہے تھے. وہ میں 2013 جب ہم آئے تھے تب کی بات کر رہا ہوں. تو اب مجھے خوف یہ ہے کہ پھر اگر یہ ابھی پوری اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی, یہ پھر وہی سیناریو کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی سے کوئی بیٹھ کے کوئی پیس ٹاکس کی بات کی, یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں لوگوں سے. یہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے, ان سب کے سامنے پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ جناب ہم ان کو کیسے ری سیٹل کرنا ہے, کیوں ہم نے ان کے ساتھ پہلے بات چیت کرنی ہے. پہلے ہم نے ان سے بات چیت کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے, ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ریکنسائل نہ ہو. لیکن جو ملٹری ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں, ملٹری آپریشن تو ایک حصہ ہو سکتا ہے اوور آل پیس سیٹلمنٹ کا, لیکن ملٹری آپریشن صرف اور ملٹری آپریشن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ملٹری آپریشن اوور آل پیس اگریمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور یہ سب سے وہ حصہ ہے جو آپ کو بچنا چاہیے اس سے. جب آپ ملٹری آپریشن شروع کر دیتے ہیں اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور مجھے جب یہ ایک اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک مجھے جو اور خطرناک چیز نظر آ رہی ہے, ایک دو غیر ذمہ دار وہ وزیر جن کو عقل بھی نہیں ہے, سمجھ بھی نہیں ہے, ان کو پورے نہ سمجھ ہے افغانستان کا سچویشن کیا ہے, نہ ان کو ہمارے یہ بارڈر ایریاز میں مرج ڈسٹرکٹس کا پتہ کیا ہے. وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں جا کے حملے کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ آپ غور سے سمجھ لیں کہ اگر یہ حکومت, افغانستان کی جو حکومت آئی ہے, اس نے صرف ہمارے سے کوآپریشن کرنا ہی بند کر دیا جو ہمارے ساتھ پوری طرح کر رہے تھے, اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ پھر اگر یہ شروع ہو گئی دہشت گردی کی جنگ تو یہ چلتی جائے گی, یہ رکے گی نہیں اس کے بعد. کیونکہ اگر وہ وہاں باڑ تو کئی جگہ سے توڑنی شروع ہو گئے, تو کیوں نہیں بات کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ؟ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان کا جو فورن منسٹر ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے, وہ مسلسل کہیں پھرتا, کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو افغانستان جانا چاہیے تھا اس کو. ہم نے شاہ محمود قریشی کو آتے ساتھ ہی افغانستان بھیجا تھا, ہم نے اس سے بات چیت کی تھی, ہم ہر چیز کے اوپر وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی, یہ وار آن ٹیرر, یہ جو اب نئی اپنی وار آن ٹیرر ہم شروع کر رہے ہیں. اور یہ بھی آخر میں بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر بڑی تنقید کی جی. اس نے کہا جب امریکنوں نے, اس نے پوچھا میرے سے انٹرویو میں کہ جی اگر آپ بیسز دیں گے امریکہ کو, اور کہا جی عمران خان کو, ہمارے کرائم منسٹر جو کہ ساری جگہ دنیا کو خوشامد کرتے پھرتے ہیں, اس نے بڑی تنقید کی میری کہ جی عمران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایبسولوٹلی ناٹ. میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اب جو یہ ہمارے فورن منسٹر نے جا کے امریکنوں کو کہا کہ جی ہمیں آپ کی مدد چاہیے, اگر ہم نے پھر سے امریکہ کی مدد لی تو یاد رکھیں جب ڈرون اٹیکس امریکہ کرتا تھا, جب وہ ڈرون اٹیکس کرتا تھا قبائلی, 400 سے اوپر ڈرون اٹیکس کیے تھے جب یہ نواز شریف
اور آصف زرداری ملک کے سربراہ تھے. تو جو سارا بدلہ لیا جاتا تھا، جن کے لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے، جن کے رشتہ دار مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں قبائلی علاقے میں، وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے، ہمارے سیکیورٹی فورسز سے لیتے تھے. تو پھر سے اگر یہ شروع ہو گیا، اگر ہم نے کسی طرح کی انٹرفیئرنس مانگ لی، تو یہاں تو مسلسل انتشار پھیل جائے گا. بڑی مشکلوں سے ہمارے دور میں ٹورزم شروع ہوئی، بڑی مشکلوں سے ہمارے باہر کی ٹیمیں، کرکٹ میچز یہاں شروع ہوئے، باہر سے لوگوں کا اعتماد بڑا پاکستان آنے کے لیے. تو اگر یہ پھر سے شروع ہو گیا تو یہ تو پاکستان آگے مشکل حالات میں ہے، تو یہ ہمارے لیے تو عذاب ہے آگے. تو لہٰذا میں ابھی آخر میں یہ کہوں گا کہ اس میں بڑا ہمیں عقل سے چلنا پڑے گا. اس میں ایک ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے سارا وقت، اور خاص طور پہ پختونخوا کی پوری انپٹ لینی چاہیے. میں نے پچھلی میٹنگ میں مجھے تو نہیں نظر آیا پختونخوا کا چیف منسٹر کدھر تھا جو پچھلی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. سب سے زیادہ نقصان تو پختونخوا کے اندر ہوگا اگر یہ جنگ پھر چل پڑی. تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اب نمبر 1 ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے معیشت، جو انہوں نے تباہ کر دی ہے، اور اب نمبر 2 ہمارا مسئلہ بنتا جائے گا اگر ابھی سے ہم نے دہشت گردی کے اوپر ایک کنسنسس، اور خاص طور پہ پختونخوا جو سب سے افیکٹڈ صوبہ ہوا تھا، سب سے زیادہ نقصان پختونخوا کو ہوا تھا وار آن ٹیرر میں، ان کو ساتھ شامل کر کے اور فوری طور پہ اس کے اوپر نیگوسیشنز اور ڈسکشنز کریں، ڈیبیٹ کریں، تاکہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے.